بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج کل انٹرنیشنل میڈیا بالخصوص انڈیا پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا مذاق ایک کارٹون ٹائپ شاعری سے اڑاتے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ترقی کسی طور برداشت نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کروایا۔ انڈیا کے ایک چینل نے عمران خان کا مذاق ایک کارٹون ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اڑایا ہے، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ انڈیا نے اس کی جرت کیسی کی؟ کیا یہ ساری غلطی انڈیا کی ہے یا اس میں ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں؟ یہ تو کنفرم ہے کہ انڈیا پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے ان پر سینکڑوں سال حکمرانی کی ہے اور یہ بات ان سے بالکل ہضم نہیں ہو رہی۔ خیر، ہضم ہو یا نہ ہو، یہ انڈیا کا مسئلہ ہے۔ اب جو کارٹون کے تھرو عمران خان کا مذاق اڑایا ہے، تو دوستو غلطی ہماری خود کی ہے۔ ہم نے خود اپنی یہ حالت بنائی ہے، ہم نے خود اپنی اوپر چور ڈاکوؤں کو مسلط کیا۔ ہمیں بار بار پتا چلا کہ یہ حرام خور پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات ہی الگ ہے۔ ہم اتنے باشعور ہیں کہ ہم نے اپنی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دیکھتے رہے، اور پھر بھی ہم نے ان غداروں اور ڈاکوؤں کو اپنی اوپر 40 سال تک مسلط رکھا، اور اب بھی کچھ باضمیر لوگ ہیں جو ابھی بھی اپنی تباہی کو گلے لگاتے ہیں اور شان سے سپورٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف، جس نے اس ملک غریب عوام کا خون پسینہ نچوڑ کر پیسہ بنایا اور امیر سے امیر تر بنتا گیا، عوام کو خوش رکھنے کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کرتا رہا جس کے ذریعے کروڑوں کی کرپشن کرتا تھا، لیکن ہم پاکستانی کو ماشاءاللہ میاں دینارے وجنے دے کے رٹ لگانے سے فرصت نہیں ملتی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور باقی پارٹی کے لوگ پاکستان کے عوام پر ایک عذاب کے طور پر مسلط رہا، اور ہم نے اس عذاب کو 35 سال اپنے اوپر بار بار مسلط کیا، کیونکہ ہمیں ترقی نہیں چاہیے، ہمیں بربادی چاہیے، ہمیں بربادی زیادہ پسند ہے، اور ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اپنے ملک کی انسلٹ بہت اچھی لگتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ باضمیر لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے غیور عوام تذلیل کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ اٹلی کی کسی یونیورسٹی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ہو یا پھر امریکہ میں کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والی پاکستانی کی ہو۔ اس کے بعد زرداری کی شکل میں ہم نے عذاب کو گلے لگایا، اور ہم نے بینظیر بھٹو کے کے بعد ہمدردی دکھائی اور اس چور اور ڈاکوؤں کے ہاتھ اس ملک کی تقدیر کی رسی پکڑا دی جو آلریڈی جیل کی سزا کاٹ کے باہر آ چکا تھا۔ میرے کئی دوستوں نے جو باہر کنٹریز میں سٹڈی کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جب بھی کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام پاکستان کا آتا ہے، اور سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک سزا یافتہ چور ڈاکوؤں کو ملک کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ نواز زرداری کے علاوہ مشرف نے فضول میں افغانستان جنگ کی آگ پاکستان تک آنے دی، اگرچہ اس نے ملک کا اکانومی لیول بہت اوپر تک لے گیا، لیکن اسی کے دور میں دھماکے سٹارٹ ہوئے اور ملک کا امن برباد ہو گیا، جس کی قیمت ہم آج تک چکا رہے ہیں۔ ہمارے پاک فوج کے کتنے جوان اس آگ میں شہید ہوئے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہ پہلے چاہتا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر بنے، لیکن معاملہ اس کے اپوزٹ ہوا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اس لیے نہیں آنے دے رہے تھے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک واحد بندہ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں جو نہ کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی بکا ہے۔ اگر یہ آیا تو جو ہمارا مشن ہے وہ کیسے مکمل ہوگا؟ کتنی دفعہ عمران خان کو لوگوں کے تھرو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان ایک سچا لیڈر ہے جس نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر عمران خان کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو وہ جمائمہ سے طلاق کے بدلے بہت کچھ لے سکتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، جس پر وہاں کا جج عمران خان کی طرف دیکھتا رہا اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ بہت کچھ لے سکتا ہے، لیکن اس نے ایک پائی تک نہیں مانگی۔ اگر عمران خان کو پیسے کی ضرورت یا لالچ ہوتی تو وہ کسی کرکٹ ٹیم کا کوچ، کسی بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے، یا پھر وہ شوکت خانم ہاسپٹل نہ بناتا، لیکن انہوں نے اس ملک کی حالت بدلنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا، اور جب انہوں نے 100 دن کا دھرنا دیا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کا اسٹیمنا دیکھا اور جذبہ دیکھا، عوام کا سپورٹ دیکھا، اور جو باتیں دھرنے میں سپیچ میں کرتا رہا، تمام فیکٹس کی وجہ سے وہ مزید ڈر گئے، اپنے کچھ ایجنٹس کو پاکستان کے کچھ غدار لوگوں کے ساتھ ملا کر عمران خان کے خلاف مشن اور تیزی سے شروع کیا۔ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ نواز زرداری نے اس ملک کی اکانومی کس لیول تک برباد کی ہے۔ یہ کرنسی وار میں شامل ہے ان CIA اور راک ایجنٹس کے ساتھ جو انہوں نے اس ملک کو کرنسی وار میں بالکل ختم کرنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ نواز شریف کا الیکشن ہارنے کا سب سے زیادہ دکھ بھارت کو ہوا ہے، کیونکہ بھارت نے نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ
کی ہے اور یہ بھارت خود ایکسپٹ کر چکا ہے، اور کئی بار وہاں کے میڈیا چینلز کے اوپر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اگر عمران خان آئے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ کسی صورت بھی عمران خان کو نہیں دیکھ سکتے ایز اے پرائم منسٹر، کیونکہ رو نے پاکستان کے غداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو برباد کرنا ہے، لیکن بھارت کو یہ نہیں پتا کہ وہ جب بھی وار کرے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب آتے ہیں کارٹون ایڈورٹائزمنٹ کی طرف۔ دیکھنے میں تو یہ کارٹون ایڈورٹائزمنٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ دوستو، پاکستان کی اکانومی کا آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے آج کل پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس کا میں نے آلریڈی پہلے پورشن میں ذکر کیا ہے۔ اس ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کی حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے بینز بیچنے کی نوبت آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی شرم والی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے جس کا حوالہ بینز سے انہوں نے دیا ہے، جس سے یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان بھیک مانگ کر اپنے ملک کو چلا رہا ہے، اور عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو چلائے کیسے۔ اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے بہت ہی خوفناک سازش ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ ہم باہر کنٹریز کی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی دعوت دیں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی انویسٹمنٹ کے لیے دعوت دیں گے، تو تاکہ باہر کے لوگ آ کر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن پاکستان دشمن کنٹریز یہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری ہو اور پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو۔ لیکن ابھی ریسنٹلی عمران خان نے سعودی عرب میں بزنس کانفرنس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے، جس کا کافی حد تک فائدہ ہوا ہے پاکستان کو، کیونکہ وہاں کی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا یقین دلایا ہے۔ آئل ریفائنری وغیرہ کا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں، اب دشمن ممالک سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی ان کوششوں میں ہے کہ کسی طرح عمران خان کا چائنا اور ملیشیا کا جو دورہ ہے وہ ناکام بنا دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے بھی عمران خان انویسٹر کو کنونس کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے پر راضی کرے۔ دشمن ملک ہر طریقے سے پاکستان کو برباد کرنے کی سازش کر رہا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔